الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بکثرت لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اور علماء کرام نے اس حدیث کو دین کا ایک تہائی حصہ قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کو، اپنی کتاب کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے۔ اس حدیث میں رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ اس حدیث کے بہت سے پہلو ہیں، اور اسی لیے اس کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کا پہلا سبق تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو اس میں اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہو، تب تو وہ نیکی کا کام نیکی سمجھا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اور اگر دیکھنے میں تو نیکی کا کام ہے، لیکن نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نہیں ہے، تو وہ عمل بیکار ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، کرتے ہیں، کہ جو اگر دیکھا جائے تو ثواب کے کام ہیں، بڑے اجر کا کام ہے، لیکن نیت صحیح نہیں ہوتی۔ نیت مخلوق کو راضی کرنے کی ہو جاتی ہے، اپنی شہرت پیدا کرنے کی ہو جاتی ہے، اللہ بچائے، اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اللہ بچائے لوگوں میں میری ناک کٹ جائے گی، لوگوں میں برا سمجھا جاؤں گا، اس واسطے اس نیت سے کرتا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے برا نہ کہیں۔ اب میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بکثرت رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، یا اور کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے، بعض اوقات کسی بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے تو اس کی خوشی میں تقریب کی جاتی ہے، دعوت کی جاتی ہے۔ اب اس موقع پر ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جو آدمی اس تقریب میں جاتا ہے تو تقریب والے کو کچھ ہدیہ پیش کرتا ہے۔ اب یہ ہدیہ پیش کرنا بھی بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ہدیہ کسی مسلمان کو محبت سے ہدیہ دینا یہ بھی بڑا ثواب ہے، اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تمہارے آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔
لیکن یہ اسی وقت ثواب ہے جب کہ ہدیہ دینے کا مقصد کیا ہو؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس نیکی کے کام کو بری نیت نے خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ تقریبات ہو رہی ہیں، اس میں ہدیہ اس لیے دے رہا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے کچھ خالی ہاتھ چلا گیا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ معاشرے میں اندر سے دل نہیں چاہ رہا، اندر سے طبیعت میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں اس موقع پر کسی کو ہدیہ پیش کروں، لیکن سوچتا ہے کہ اگر نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی۔ تو اب یہ ہدیہ کا جو مقصد ہو گیا وہ اپنی ناک بچانا ہو گیا کہ میری عزت اور میری شہرت اور میری ناموری وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب ہدیہ دینا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، لہذا یہ عمل غارت گیا، پیسے بھی خرچ ہوئے، اپنے پیسے بھی خرچ کیے اور خرچ کر کے حاصل کچھ بھی نہ ہوا، ثواب کچھ بھی نہ ملا۔ لیکن اگر یہی چیز باقی دل سے کی جائے کہ بھئی میرا بھائی ہے، اس کے ہاں ایک خوشی کا موقع ہے، میرا دل اندر سے چاہ رہا ہے کہ میں اس موقع پر اس کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کروں اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو انشاءاللہ وہ اجر و ثواب کا سبب بنے گا۔ محض رواج کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، مجبور ہو کر، رسم و رواج سے مجبور ہو کر اگر کوئی ہدیہ دے گا تو اس سے کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا، پیسے بھی گئے اور ثواب بھی گیا، خسرت دنیا والآخرہ۔ اب یہ ہمارے ہاں الٹا مسئلہ یہ پڑا، اس سے بھی آگے خطرناک بات یہ چلی ہوئی ہے کہ فلاں نے میرے شادی کے موقع پر اتنے پیسے دیے تھے لہذا مجھے اتنے ہی دینے ہیں، یا بعض اوقات ہدیہ اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ جب میرے ہاں کوئی موقع آئے گا خوشی کا تو یہ میرے لیے ہدیہ لے کے آئے گا۔ یہ چیز جو ہے خود قرآن کریم نے، ایسی بری چیز ہے جس کو قرآن کریم نے بذات خود منع کیا ہے، اور بالکل ابتدائی مکی صورت میں، یعنی قرآن کریم بسا اوقات جو کھلی کھلی حرام چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو بیان کر دیتا ہے، اور جو دوسرے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں گناہ لیکن دوسرے درجے کے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے ہیں، احادیث سے پتہ چل جاتی ہے، قرآن اس کا براہ راست ذکر نہیں کرتا۔ لیکن یہ برائی کہ میں اس لیے پیسے دے رہا ہوں تاکہ جب میرا موقع آئے تو یہ بھی مجھے دے اور کچھ بڑھ کر دے، باقاعدہ فہرستیں تیار ہوتی ہیں کہ فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے، پوری فہرست تیار ہو گئی، اور وہ کیا بن گیا، ایک طرح سے ایک ذمہ داری بن گئی، دوسرے جس کو دیا گیا ہے اس کی ذمہ داری بن گئی کہ جب دوسرے کا موقع آئے گا تو یہ دے گا اور بڑھ کر دے گا۔ قرآن کریم نے سورہ مدثر میں فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس وجہ سے نہ کرو کہ اس سے بڑا احسان دوسرا کرے گا تمہارے ساتھ، کوئی بھی احسان اس لیے سے کرنا کہ کل کو یہ میرے ساتھ اس سے بڑا احسان کرے گا، یہ گناہ ہے۔ اگر ہم اپنی نیتیں درست کر لیں اور جو کام بھی نیکی کا کریں وہ اللہ کے لیے کریں تو بہت سے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں۔ ایک ہوتا ہے بدلہ اور ایک ہوتا ہے محبت کا معاملہ۔ کسی کی تقریب ہے، وہ دعوت کر رہا ہے اور اس میں آپ کو مدعو کیا ہے، آپ یہ کہیں کہ جی جب میں نے کی تھی اس وقت تو اس نے کوئی یہ آیا نہیں تھا میرے ہاں، میں کیوں جاؤں؟ تو یہ کیا ہوا؟ یہ
یہ بدلہ ہو گیا. بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ایک شخص نے میرے ساتھ برائی کی اور جب موقع آئے تو میں اس کے اچھائی کرنے کا موقع آئے تو میں اس لیے نہ کروں کہ فلاں نے تو مجھے اس وقت میں ایسی بات کہی تھی جو مجھے ناگوار ہوئی تھی، لہذا میں کیوں اس کا دل خوش کروں. یہ نیت خراب ہو گئی. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو بدلہ دے، جیسے انتظار میں رہے کہ بھئی یہ کرے گا تو میں بھی کروں گا. وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا. صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے اور یہ جواب میں صلہ رحمی کرتا ہے. دوسرا اس کو کوئی وقت ہی نہیں دیتا، دوسرا کبھی اس کو اپنی دعوت میں نہیں بلاتا، کبھی اپنی شادی میں مدعو نہیں کرتا، اس کے پاس آتا جاتا بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اس نے خاص تعلق بھی نہیں قائم رکھا ہوا. تو اب دوسرا یہ کہ بھئی وہ تو رکھتا نہیں تو میں کیوں کروں. یہ ہے، یعنی آپ کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کی عیادت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ عیادت کے لیے کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ عیادت کے کام میں مصروف رہتا ہے اس وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانے کا اتنا بڑا ثواب ہے.